کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹی تمہیں مبارک ہو، جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ نے ان کو اپنا دوست فرمایا ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں بیٹی آمنہ تمہیں بشارت ہو، تمہیں مبارک ہو، تیری گود میں عنقریب اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب تشریف لانے والا ہے۔ ربیع الاول کی چھٹی رات کو میں ساری رات نور کی برسات دیکھتی رہی۔ ساتویں رات میرے سکون اور اطمینان میں مزید اضافہ ہوا، میں نے اپنے کو بڑی ہلکی پھلکی محسوس کرنے لگی۔ ربیع الاول شریف کی 8ویں شب میں سوئی تو عالم خواب میں نے کیا دیکھا، بہت سارے نوری چہرے والے پیارے پیارے مکھڑے والے لوگ میرے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، میرے چکر کاٹ رہے ہیں۔ میں بڑی حیران ہوئی، یہ کون لوگ ہیں جو میرا طواف کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا اے مقدس جماعت آپ کون ہیں اور میرا طواف کیوں کر رہے ہیں؟ ان مقدس ہستیوں نے جواب دیا اے بی بی ہم اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے ہیں، ہم تیرا طواف اس لیے کر رہے ہیں کہ امام الانبیاء حبیب کبریا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا وقت قریب آ گیا ہے، اور جب قریب آ گیا ہے تو رب کا یہ حکم ہے میں یہیں پر آ کے طواف ہی کرتا رہوں۔ جب ربیع الاول شریف کی 9ویں شب آئی تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں پوری رات خوشیوں کے لمحات دیکھتی رہی۔ جب 10ویں شب آئی تو فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینا شروع کر دیں کہ مبارک ہو رحمت للعالمین کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ 11ویں رات آئی تو میری ساری تکلیفیں دور ہو گئیں۔ جب 12ویں شب آئی تو دعائے خلیل بشارت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ بھی روایت مولود العروس کے اندر اور نعمت کبریٰ کے اندر جامع معجزات کے اندر روایت موجود ہے۔ جب حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں کی طرف گئے ہوئے 600 سال گزر چکے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کو وفات پائے ہوئے 882 سال ہو چکے ہیں۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وفات پائے ہوئے دنیا 2300 سال ہو چکے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے 3070 سال ہو چکے ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو دنیا سے رحلت فرمائے ہوئے 4499 برس ہو چکے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے 6750 سال بہت بیت چکے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے آقا دنیا میں قدم آپ نے رکھا تو معاذ الربت کے لکھا ہے کہ اس وقت میں کیا عالم تھا، یہ تمام انبیاء کرام آ رہے تھے سب۔ جس رات نبی کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہوئی اس رات نبی کریم علیہ السلام کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے طواف کعبہ کے لیے حرم پاک میں چلے گئے۔ ادھر نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ بالکل گھر میں اکیلی، کیونکہ اس ساس بھی وفات پا چکی تھیں، خاوند کا سایہ بھی اٹھ چکا تھا، سسر جو تھے آپ کے خسر وہ کعبہ شریف کی زیارت کے لیے جا چکے تھے، آپ کے سارے دیور اپنے اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ موجود تھے۔ اچانک درد ولادت شروع ہوئے۔ سیدہ آمنہ نے اپنے رشتہ دار خاتونوں کو مکہ شریف کی روایتوں دائیوں کی طرف بھیجا کہ جو دائی مل جائے بلا لاؤ۔ آدھی رات کا وقت وہ بی بی جس دائی کے پاس گئی اس دائی نے آنے سے انکار کر دیا، کیونکہ یتیم ہے، پیدا ہونے والا کیا ملے گا۔ یتیم کے گھر سے کوئی دائی بلانے پر بھی نہ آئی۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ادھر حضرت آمنہ کی آنکھوں میں جیسے آنسو ہے ادھر فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ خداوند مرض سر جھکا کر مولا کریم فرمایا کیا بات ہے؟ جبریل نے عرض کی تیرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہے۔ حضرت آمنہ اکیلی ہیں، تنہا ہیں، کوئی دائی نہیں، بلانے پر بھی نہیں آئی۔ خالق کائنات نے فرمایا جبریل مکے کی دائیاں کیوں آئیں؟ ہم نے انہیں خود محبوب کے پاس آنے سے ہی نہیں دیا۔ اے پروردگار کیوں؟ فرمایا مائیاں ہیں، ناپاک ہیں یہ دائیاں، محبوب میرا ہے، پاک ہے، میں پاک محبوب کے لیے پاک دائیاں بھیجوں گا۔ پھر خالق کائنات نے فرمایا جبریل عرض کیجیے رب جلیل جلدی کر میرے محبوب خدمت میں 4 دائیوں کا انتظام کر، 4 دائیوں کا بندوبست کر۔ عرض کی مولا کریم وہ دائیاں کس قبیلے سے ہوں، کس خاندان سے ہوں، کس شہر سے تعلق رکھتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دائیاں وہ عورتیں منتخب کرنے میں ہیں جو آج تک کسی انسان کی دائی نہ بنی، ان کے ہاتھ بھی پاک ہوں، آنکھیں بھی پاک ہوں، جسم بھی پاک ہو، کپڑے بھی پاک ہوں، دل بھی پاک ہو، عقیدہ بھی پاک ہو، کیونکہ میرے محبوب کا میلاد ہے، میرے محبوب کی پیدائش کا وقت ہے۔ پاک لوگوں کے لیے کسی پلید کے لیے یہاں پر آنے کی گنجائش نہیں۔ عرض کی مولا کریم فرشتوں عطا فرمایا بتلا دیتا ہوں، جاؤ حوا کو، ہاجرہ کو، مریم کو، آسیہ کو بلاؤ۔ اللہ عز و جل یہ حوا، یہ ہاجرہ، یہ مریم، یہ نبیوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا کیا ہوا؟ آنے والا امام الانبیاء ہے،
اے خالق کائنات، یہ آسیہ کو کیوں بلا رہا ہے؟ فرمایا ہم نے آسیہ سے وعدہ کیا تھا تو میرے کریم کو پال ہم تمہیں اپنے حبیب کی دائی بننے کا شرف عطا فرمائیں گے۔ حضرت جبریل نے عرض کی مولا کریم یہ تمام بیویاں تو فوت ہو چکی ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام فرمائیں۔ فرمایا کیا میں قبروں پر جاؤں؟ پھر کیسے لاؤں؟ فرمایا گھبرا نہیں، میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ محبوبوں کی ولیوں کی قبروں پر جانا بدعت نہیں، جبریل کی سنت ہے۔ جبریل تو آواز مارتے جانا، میں ان کو جگاتا جاؤں گا تاکہ پتہ چل جائے اللہ تعالیٰ کے پیار سے، ان کے پیار سے بعد وفات کے بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، حیات ہیں، سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں چاہیں آ جا سکتے ہیں۔ اسی واسطے تو کہنے والے نے بہت پیاری بات کہی، اور میرے اعلیٰ سرکار تو یہ اسی لیے فرماتے ہیں، میرے جب بتائیں یہ سب زندہ ہیں تو میرے سرکار اپنی قبر انور کے اندر کیوں نہیں زندہ ہوں گے؟ اعلیٰ سرکار عظیم البرکت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپو جانے والے۔ حضرات اس سے بولنے میں سے غلطی اس کو معاف فرما، پروردگار ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔